اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان پر نہ قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کیا۔ اب اسی کے پیش نظر مجھے جو ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا ایک واقعہ پیش آیا، دماغ میں آیا کہ علامہ اقبال جب ان کی قبر پہ گئے، سب سے پہلے تو علامہ اقبال سے سوال ہوا کہ آپ ان کی قبر پہ کیوں حاضر ہوئے؟ تو قربان جائیں مصور پاکستان پر، انہوں نے کیا خوب کہا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اور کہتے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، کہتے کہ میں اس وجہ سے ان کے جو ہے مزار پر گیا، ان کی قبر پر حاضری دی کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بادشاہ وقت کے آگے جس کی گردن نہ جھکی، جس کے نفس کرم سے گرمی احرار۔ اب اس شعر کی تفصیل میں جایا جائے تو علامہ اقبال مجدد الفسانی امام ربانی کی جب قبر پہ حاضر ہوئے تو امام ربانی مجدد الفسانی ایسے شخصیت تھے کہ بادشاہ وقت نے ان کو کہا کہ مجھے تو سجدہ کر، تو امام ربانی مجدد الفسانی نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ ہمارے بڑے اکابر ایسے گزرے کہ جن کو بادشاہ وقتوں نے، کسی امام مالک کو بادشاہ وقت نے کہا کہ میری شان میں قصیدے پڑھ، اسی طرح امام احمد بن حنبل کو کہا گیا، مختلف ہمارے بڑے اکابرین بڑے اماموں کو کہا گیا، لیکن وہ شریعت پر رہے اور شریعت کے خلاف نہ رہے۔ جب امام ربانی مجدد الفسانی کو کہا گیا بادشاہ وقت نے، انہوں نے کہا کہ میں تیرے آگے یوں سر بھی نہ کروں گا، تو ان کو قید کر لیا گیا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں اس کو مختصر کروں گا کہ ان کو قید کر لیا گیا۔ جب قید کیا تو اس دور کے کچھ عالم دین ان کے پاس گئے اور انہوں نے کوئی جواز نکالا، کہتے ہیں کہ آپ سجدہ نہیں بلکہ گردن یوں کر دیں ادب کے لحاظ سے، لیکن امام ربانی نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو ان پر ظلم ہوتے رہے، حتیٰ کہ اتنا ظلم کیا کہ ان کے بدن مبارک سے پیپ آنے لگی۔ لیکن جب بادشاہ وقت نے ایک ٹیکنیک یہ سوچی کہ جب میں ایک کھڑکی بناتا ہوں، جب وہاں سے بڑے بڑے علماء گزریں گے تو وہ اپنا سر بچانے کے لیے سر کو نیچے کریں گے، تو جب امام ربانی مجدد الفسانی آئیں گے تو میں کہوں گا کہ تجھ سے میں نے آخر سر جھکوا دیا۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ جس کے نفس کرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ جب تمام علماء گزرے تو سر اپنا بچاتے ہوئے گزرے اور بادشاہ وقت خوش ہوتا رہا۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے سر کے بجائے پہلے پاؤں داخل کر دیا۔ بادشاہ وقت وہاں بھی جو ہے کانپ اٹھا کہ یار یہ کیسا شخص ہے کہ جس نے جو ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنی پلاننگ کی اور اس شخص نے جو ہے اس پلاننگ کو 2 منٹ میں ناکام کر دیا۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اسی کے علاوہ امام ربانی کے اس نظریے کو، امام ربانی کے اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال کا ایک اور شعر یاد آئے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کہتے جب عشق اللہ کے آداب سکھاتا ہے کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، کہتے غلاموں پہ ہر راز کھل جاتے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے کہ آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔